ابھی آپ نے سورہ الانعام کی آیات مبارکہ 73 تا 75 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے کی صحیح کیفیت کیا ہوگی، اس کی تفصیل ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، باہر ہے۔ قرآن سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر نامعلوم کتنی مدت بعد، جسے اللہ ہی جانتا ہے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور تمام اولین و آخرین از سر نو زندہ ہو کر اپنے آپ کو میدان حشر میں پائیں گے۔ پہلے سور پر سارا نظام کائنات درم برم ہو جائے گا، اور دوسرے سور پر ایک دوسرا انتظام نئی صورت اور نئے قوانین کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اسی روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آج بادشاہی اس کی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس روز جب پردہ اٹھایا جائے گا اور حقیقت بالکل سامنے آ جائے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب جو با اختیار نظر آتے تھے یا سمجھے جاتے تھے بالکل بے اختیار ہیں، اور بادشاہی کے سارے اختیارات اسی ایک خدا کے لیے ہیں جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے۔ غیب وہ سب کچھ مخلوقات سے پوشیدہ ہے، شہادت وہ سب کچھ جو مخلوقات کے لیے ظاہر و معلوم ہے۔ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر اس امر کی تائید اور شہادت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے شرک کا انکار کیا ہے اور سب مصنوعی خداؤں سے منہ موڑ کر صرف ایک مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دیا ہے، اسی طرح کل یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام بھی کر چکے ہیں، اور جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں سے ان کی جاہل قوم جھگڑ رہی ہے، اسی طرح کل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی قوم یہی جھگڑا کر چکی ہے، اور کل جو جواب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دیا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرووں کی طرف سے ان کی قوم کو بھی وہی جواب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستہ پر ہیں جو نوح اور ابراہیم علیہ السلام اور نسل ابراہیمی کے تمام انبیاء کا راستہ رہا ہے۔ اب جو لوگ ان کی پیروی سے انکار کر رہے ہیں انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ انبیاء کے طریقہ سے ہٹ کر ضلالت کی راہ پر جا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ عرب کے لوگ بالعموم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور مقتدن مانتے تھے۔ خصوصاً قریش کے تو فخر و ناز کی ساری بنیاد ہی یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے تعمیر کردہ خانہ خدا کے خادم ہیں، اس لیے ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقیدہ توحید کا اور شرک سے ان کے انکار اور مشرک قوم سے ان کی نزاع کا ذکر کرنے کے معنی یہ تھے کہ قریش کا سارا سرمایہ فخر و ناز اور کفار عرب کا اپنے مشرکانہ دین پر سارا اطمینان
ان سے چھین لیا جائے اور ان پر ثابت کر دیا جائے کہ آج مسلمان اس مقام پر ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تمہاری حیثیت وہ ہے جو حضرت ابراہیم سے لڑنے والی جاہل قوم کی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدوں اور قاری نصب پیرزادوں کے سامنے حضرت شیخ کی اصل تعلیمات اور ان کی زندگی کے واقعات پیش کر کے ثابت کر دے کہ جن بزرگوں کے تم نام لیوا ہو تمہارا اپنا طریقہ ان کے بالکل خلاف ہے، اور تم نے آج انہی گمراہ لوگوں کی حیثیت اختیار کر لی ہے جن کے خلاف تمہارے مقتدن تمام عمر جہاد کرتے رہے۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، یعنی جس طرح تم لوگوں کے سامنے آثار کائنات نمایاں ہیں اور اللہ کی نشانیاں تمہیں دکھائی جا رہی ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی آثار تھے اور یہی نشانیاں تھیں، مگر تم لوگ انہیں دیکھنے پر بھی اندھوں کی طرح کچھ نہیں دیکھتے، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ یہی سورج اور چاند اور تارے جو تمہارے سامنے طلوع و غروب ہوتے ہیں اور روزانہ تم کو جیسا گمراہ طلوع ہوتے وقت پاتے ہیں ویسا ہی غروب ہوتے وقت چھوڑ جاتے ہیں، انہی کو اس آنکھوں والے انسان نے بھی دیکھا تھا، اور انہی نشانات سے وہ حقیقت تک پہنچ گیا تھا۔ اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس مقام کو اور قرآن کے ان دوسرے مقامات کو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم کی نزاع کا ذکر آیا ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے مذہبی و تمدنی حالات پر ایک نظر ڈالی جائے۔ جدید عصری تحقیقات کے سلسلہ میں نہ صرف وہ شہر دریافت ہو گیا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بلکہ دور ابراہیمی میں اس علاقے کے لوگوں کی جو حالت تھی اس پر بھی بہت کچھ روشنی پڑی ہے۔ سر لیونارڈ وولی نے اپنی کتاب میں، جس کا نام ہے الیگزینڈر لندن 1955 میں اس تحقیقات کے جو نتائج شائع کیے ہیں ان کا خلاصہ ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانہ میں، جسے عام طور پر محققین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ تسلیم کرتے ہیں، شہر ار کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب تھی، اور بعید نہیں کہ 5 لاکھ ہو۔ بڑا صنعتی تجارتی مرکز تھا، ایک طرف پامیر اور نینگری تک وہاں سے مال آتا تھا، اور دوسری طرف اناطولیہ تک سے اس کے تجارتی تعلقات تھے۔ ملک کی آبادی بیشتر صنعت و تجارت و پیشہ تھی۔ اس شہر کی جو تحریرات آثار قدیمہ کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ان لوگوں کا نقطہ نظر خاص طور پر مادہ پرستانہ تھا۔ دولت کمانا اور اس سے زیادہ آزمائش فراہم کرنا اور ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا۔ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ سخت کاروباری قسم کے لوگ تھے، ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور آپس میں بہت مقدمہ بازیاں ہوتی تھیں۔ اپنے خداؤں سے ان کی دعائیں تو زیادہ تر دہاڑی در عمر خرگوش زیادہ تر خوشحالی اور کاروبار کی ترقی سے متعلق ہوا کرتی تھی۔ آبادی 3 طبقوں پر مشتمل تھی۔ نمبر 1، عمیلو، یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے جن میں پجاری، حکومت کے عہدیدار اور فوجی وغیرہ شامل تھے۔ نمبر 2، مشکینو، یہ تجار، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے۔ نمبر 3، عروض یعنی غلام، ان میں سے پہلے طبقہ یعنی عمیلو کو خاص امتیازات حاصل تھے۔ ان کے فوجداری اور دیوانی حقوق دوسرے سے مختلف تھے اور ان کی جان و مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی۔
یہ شہر اور یہ معاشرہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ ان کا اور ان کے خاندان کا جو حال ہمیں تلمود میں ملتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمیلو طبقہ کے ایک فرد تھے اور ان کا باپ ریاست کا سب سے بڑا عہدیدار تھا۔ کے کتبات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا تھا جو رب البلد ہجری 7 میں سادیو رئیس علامہ لا سمجھا جاتا تھا اور اس کا احترام دوسرے معبودوں سے زیادہ ہوتا تھا۔ کا رب البلد نتار یعنی چاند کا دیوتا تھا، اور اسی مناسبت سے بعد کے لوگوں نے اس شہر کا نام کبرینہ بھی رکھا ہے۔ دوسرا بڑا شہر سہ تھا جو بعد میں کے بجائے مرکز سلطنت ہوا۔ اس کا رب البلد شماش یعنی سورج دیوتا تھا۔ ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے اور کم زمین سے منتخب کیے گئے تھے، اور لوگ اپنی مختلف فروعی ضروریات میں سے متعلق سمجھتے تھے۔ ان آسمانی اور زمینی دیوتاؤں اور دیویوں کی شبیہیں بتوں کی شکل میں بنائی گئی تھیں، اور تمام مراسم عبادت ان کے آگے بجائے لائی جاتے تھے۔ ننار کا بت میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالیشان عمارت میں بت ننار کا بت میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالیشان عمارت میں نصب تھا۔ اسی کے قریب ننار کی بیوی ننگل کا معبد تھا۔ ننار کے معبد کی شان ایک شاہی مال سرا کی سی تھی۔ اس کی خوابگاہ میں روزانہ رات کو ایک پوجا رن جا کر اس کی دلہن بنتی تھی۔ مندر میں بکثرت عورتیں دیوتا کے نام پر وقف تھیں اور ان کی حیثیت دیوداسیوں کی سی تھی، یعنی ریلیجس پراسٹیٹیوٹ۔ وہ عورت بڑی معزز خیال کی جاتی تھی جو خدا کے نام پر اپنے برکات قربان کر دے۔ کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو راہ خدا میں کسی اجنبی کے حوالے کرنا عورت کے لیے ذریعہ نجات خیال کیا جاتا تھا۔ اب یہ بیان کرنا کچھ ضروری نہیں کہ اس کی مذہبی کعبہ گری سے مستفید ہونے والے زیادہ تر پجاری حضرات ہی ہوتے تھے۔ ننار محض دیوتا ہی نہ تھا بلکہ ملک کا سب سے بڑا ذمہ دار، سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا کارخانہ دار اور ملک کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا حاکم بھی تھا۔ بکثرت باغ، مکانات اور زمینیں اس مندر کے لیے وقف تھیں۔ اس جائیداد کی آمدنی کے علاوہ کسان، زمیندار، تجار سب ہر قسم کے غلے، دودھ، سونا، کپڑا اور دوسری چیزیں لا کر مندر میں نظر بھی کرتے تھے۔ ہمیں وصول کرنے کے لیے مندر میں ایک بہت بڑا سٹاف موجود تھا۔ مندر میں ایک بہت بڑا سٹاف موجود تھا۔ بہت سے کارخانے مندر کے ماتحت تھے۔ تجارتی کاروبار بھی بہت بڑے پیمانے پر مندر کی طرف سے ہوتا تھا۔ یہ سب کام دیوتا کی نیابت میں پجاری ہی انجام دیتے تھے۔ پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت مندر ہی میں تھی۔ پجاری اس کے جج تھے اور ان کے فیصلے خدا کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ خود شاہی خاندان کی حاکمیت بھی ننار سے ماخوذ تھی۔ اصل بادشاہ ننار تھا اور فرمان دینے والے
اور کا شاہی خاندان جو حضرت ابراہیم کے زمانہ میں حکمران تھا، اس کے بانی اول کا نام ارنمود تھا، جس نے 2300 برس قبل مسیح میں ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی۔ اس کے حدود مملکت مشرق میں سوسا سے لے کر مغرب میں لبنان تک پھیلے ہوئے تھے۔ اسی سے اس خاندان کو نمو کا نام ملا، جو عربی میں جا کر نمرود ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اس خاندان اور اس قوم پر مسلسل تباہی نازل ہونی شروع ہوئی۔ پہلے ایلامیوں نے ان کو تباہ کیا اور نمرود کے 99 کے بت سمیت پکڑے گئے۔ پھر رسا میں ایک ایلامی حکومت قائم ہوئی، جس کے ماتحت اور کا علاقہ غلام کی حیثیت سے رہا۔ آخرکار ایک عربی نسل خاندان کے ماتحت بابل نے زور پکڑا اور رسا اور دونوں اس کے زیر حکم ہو گئے۔ ان تباہیوں نے نینار کے ساتھ اور کے لوگوں کا عقیدہ متزلزل کر دیا، کیونکہ وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا۔ تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ بعد کے ادوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر اس ملک کے لوگوں نے کہاں تک قبول کیا، لیکن 1910 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ حمورابی یعنی بائبل کے امرافیل نے جو قوانین مرتب کیے تھے، وہ شہادت دیتے ہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی تدوین میں مشکوات نبوت سے حاصل کی ہوئی روشنی کسی حد تک ضرور کار فرما تھی۔ ان قوانین کا مفصل کتبہ 1902 عیسوی بعد مسیح میں ایک فرانسیسی نقش آثار قدیمہ اور اس کا انگریزی ترجمہ CHW جان نے 1903 میں بعد مسیح میں دی اولڈسٹ کوڈ آف لا کے نام سے شائع کیا۔ اس ضابطۂ قوانین کے بہت سے اصول اور فروغ موسوی شریعت سے مشابہت رکھتے تھے۔ یہ تفسیر بہت لمبی ہے، تو باقی کا حصہ تفسیر کا کل انشاءاللہ کل کے ولاگ میں انشاءاللہ اس کو کروں گا۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور رات کو کہیں ٹھہرتے تو دائیں کروٹ پر لیٹتے، اور جب صبح صادق سے کچھ دیر پہلے ٹھہرتے تو اپنا داہنا بازو کھڑا کر لیتے اور اپنا سر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتے۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ الانعام کی آیات مبارکہ 73 تا 75 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ تفسیر کا کچھ حصہ میں نے ولاگ کی طوالت کے وجہ سے اوائڈ کرنے کی وجہ سے میں نے ابھی چھوڑ دیا، جو کل کی ولاگ میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ لہٰذا ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والا ہر ایسا روحانی اور قرآنی ولاگ جو باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے،
آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتا رہے۔ دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ اس کار خیر میں اور کار ثواب میں وہ بھی اپنا حصہ پا سکیں، اور یقیناً اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرما لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اور اسی پر آج کا بیان ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔